ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اگلے دن محلے کے کونوں کھدروں سے نکلتی ہوئی سرگوشیاں ایک ایک کر کے سب کے کانوں تک پہنچ گئیں اور پھر ایک اونچی آواز بن کر ادھر ادھر چکرانے لگیں۔ اس رات جابر کے علاوہ بھی 4-5 گھروں سے مردوں اور عورتوں نے راحت کو آدھی رات کو تنے تنہا گھر کی چوکھٹ تک آتے دیکھا تھا۔ منہ سے نکلی تو کوٹھوں چڑھی۔ راحت کو اندازہ نہیں تھا 2 دنوں میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ محلے کی بڑی بوڑھیاں اور اس کی عمر کی لڑکیاں بالیاں اسے عجیب عجیب معنی خیز نظروں سے ٹٹولنے لگیں۔ ان کے انداز، ان کی نظریں اور نظروں میں دوڑتے حروف ملامت۔ راحت لاکھ بہادر سہی مگر اس عجیب و غریب صورتحال میں نہ چاہتے ہوئے بھی چور بن کر رہ گئی۔ لوگوں کی سرگوشیاں کرتی آوازیں اور پیچھا لیتی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو جاتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صفیہ خالہ اماں کو وہ کچھ سنا کے گئی تھیں کہ علامہ طلعت بھی ساس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی بہن کی صورت دیکھ رہی تھی۔ مہرینہ کی شادی کی تقریب میں شریک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راحت نے موقع محل کے مطابق خود ہی نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قدموں کی غلطی عمر بھر کی سزا بن جاتی ہے۔ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی راحت۔ ساس کے جانے کے بعد طلعت نے کہا، آپا مجھے سمجھ نہیں آتا بات کا بتنگڑ بنا کر دوسروں کی ٹانگ کھینچنا، ان کی پگڑی اچھالنا کس اندھے قانون کی شک ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے اپنی صفائیاں دیتے ہوئے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بات صفائیاں دینے کی نہیں ہے راحت، ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا ذہن صورتحال کے مطابق ایک ہی مخصوص نقشہ بنائے گا۔ دوست کی شادی میں شرکت اپنے عزت سے بڑھ کر تو نہیں تھی نا؟ آپ بھی مجھے ہی سمجھا رہی ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میرا کیا قصور ہے آپا؟ کون سا گناہ کیا ہے میں نے؟ خدا نخواستہ کون سی کالک ملی ہے منہ پر؟ میرا دامن، میرا دل، میرا کردار صاف ہے۔ بھٹکنے بہکنے والیوں کے ایسے انداز نہیں ہوتے۔ شرم آ رہی ہے مجھے اپنی صفائی دیتے دیتے۔ انہی لوگوں کے درمیان پلی پڑی ہوں۔ کمال ہے کیا مدتوں سے بنے کردار کا اونچا بوت ایک رات میں مسمار کر دیا۔ اماں ابا کو گویا ایک کالی لمبی گہری چپ لگ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ بالآخر طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد سعود کو دلہن بنی مہرینہ کے روبرو جانے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ گوہر مقصود مل جانے کی خوشی میں بن پے اس کے رگ و پے میں سرور دوڑ گیا تھا۔ توبہ، یہ لوگ دوسروں کی بے قراری اور پاگل پن سے کھیلتے ہیں گویا۔ ایک ہم تھے کہ حضور کے رخ روشن کی زیارت کے مچلتے دل کو بمشکل سینے میں قابو کیے ہوئے تھے، اور ایک ہمارے عزیز و اقارب کہ جو مدتوں کے ارمان پورے کرنے کے چکروں میں ہمارا کباڑہ کیے دے رہے تھے۔ وہ مخمور و سروشار انداز میں منقش و مزین مسحری کے کونے پر ٹک گیا۔ پرپل اور پنک مرصع عروسی جوڑے میں چھپی وہ لالہ رخ اب اس کے سامنے آیا ہی چاہتی تھی۔ سعود نے شوق وارفتگی کے عالم میں گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایسا غضب کا روپ سروپ اور عروسی آزمائش تھی کہ سعود کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ وہ اس کے ہوش ربا جلوے میں کھو سا گیا۔ من چاہا پا لینے کا الوہی نشہ بھی کیا شے ہے۔ سعود نے سرشار ہو کر اس کا ملائم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سجایا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو چاہا پا لیا۔ وہ بے ساختہ جھک کر اظہار وارفتگی کر گیا۔ اچھا؟ بہت دیر بعد مہرینہ کی سپاٹ اور سرد آواز بھری تھی۔ بغیر خرچ کے تو یہاں صرف گالی ملتی ہے یا پھر تھپڑ، باقی کام محنت یا معاوضہ مانگتا ہے۔ اب تم یہ ارشاد کرو پانے کے لیے کیا کیا؟ اس نے اطمینان سے مسحری کی منکشف پشت ٹیک لگائی اور نیم دراز ہو گئی۔ اس کے انداز میں روایتی جھجک یا گھبراہٹ کا شبہ تک نہ تھا۔ سعود نے چونک کر اس کا انداز نوٹ کیا تاہم کچھ کہا نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ تمہیں شادی کے لیے ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن… ایک منٹ، مہرینہ نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ پہلے مجھے یہ تو معلوم ہو کہ یہ شادی ہے یا سودے بازی؟ کیسی سودے بازی؟ سعود اس کے انداز سے الجھ رہا تھا۔ اتنے بھولے تو نہ بنے صاحب۔ وہ زہر خون ہوئی۔ مہرینہ؟ سعود سنجیدہ ہو گیا۔ مجھ سے صاف صاف بات کرو پلیز۔ اسے اندازہ تو تھا کہ ابتدا میں کچھ ناراضگی اور غصے کا مظاہرہ ضرور ہوگا، پھر یہ بچگانہ اشتعال خود بخود سرد پڑتا جائے گا۔
اس لیے وہ کسی حد تک ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا، مگر مہرینہ کے تیور اور پراسرار حد تک زہریلا و برفیلا لب و لہجہ کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ وہ اسے وقتی خفگی یا نادانی پر محمول کرتے ہوئے نظر انداز کر سکتا تھا۔ میں تو صرف بات ہی کہہ رہی ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بے نیازی سے اپنے سونے کے تاروں سے بنا بیش قیمت لہنگا پاؤں میں رولتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ گئی اور زیور اتارنے لگی۔ میری ماں کو تو آپ نے دھمکیاں اور ڈراوے دے دے کر بے بس کر دیا۔ کہیے مجھے کس منتر سے رام کریں گے؟ اس نے بھاری گلوبند گلے سے نکال کر لاپرواہی سے ٹیبل پر اچھالا۔ میں نے تمہیں پسند کیا اور مروجہ طریقے سے اپنے بزرگوں کو تمہارے ہاں بھیج کر عزت و آبرو سے تمہیں اپنے گھر اور دل کی زینت بنایا۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو کسی قدر ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہونا پڑا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی خاص بات نہیں ہے جس کے لیے تم محاذ کھول لو۔ وہ روانی سے کہتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور شانوں سے تھام کر نرمی سے اٹھانے کی کوشش کی۔ چلو آؤ اپنی سیج پر۔ ابھی تو میں نے ٹھیک سے تمہیں دیکھا بھی نہیں، دل بھر کر سراہا بھی نہیں، آؤ۔ وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ اچھا، اور کوئی خاص بات نہیں ہے؟ اس نے سعود کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت خوب۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تو محاذ کھلا ہے، فقط محاذ، گولہ باری اور دو بدو مقابلے کی نوبت تو آئی ہی نہیں۔ وہ جیسے خود سے مخاطب تھی، پھر سر جھٹک کر آئینے میں دیکھتے ہوئے گلے کے زیورات اتارنے لگی۔ سعود نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا، ابھی نہیں۔ بس بہت ہو گئی ڈرامے بازی۔ اس نے کھردرے پن سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کڑی تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس کے کسی انداز سے نئی نویلی دلہن کی جھلک نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے جھجک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ سعود غصہ ضبط کرتے ہوئے صلح جوئی سے گویا ہوا۔ یہ موڈ ایسا ہی ہے مسٹر 10 ملین۔ اس کا لہجہ طنز اور تنفر سے بھرپور تھا۔ بلکہ ایسا ہی تھا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی جو مجھے مس جج کیا، یا پھر اپنی خاندانی دولت اور حشمت اور وجاہت و رسوخ سے حد سے زیادہ ناز تھا جو فریق ثانی کی رضامندی معلوم کرنا باعث توہین سمجھا گیا۔ وہ سب زیورات پھینک چکی تھی بغیر ان کی قیمت و نزاکت کا احساس کیے، گویا اس کے لیے وہ بھی روڑے پتھر ہی ہوں۔ اب وہ دوپٹے کو نوچ کر سر سے اتارنے کی فکر میں تھی۔ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں، تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے مجھے مجبور کیا گیا، میری والدہ کو دباؤ کا شکار بنا کر اور مجھے اغوا کے ذریعے ہراساں کر کے۔ مجھے اپنی ماں کی خاطر مجبوراً اس ڈرامے کا خاموش کردار بننا پڑا، لیکن یہ خاموش کردار سٹیج کی حد تک تھا۔ اب یہ ڈرامہ معاشرے کے سر سے اتر چکا ہے، لہٰذا میری خاموشی گویائی چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی خود کو تمہاری بیوی۔ اب تم مذہب کا سہارا لے کر مجھے میرے حقوق و فرائض یاد دلاؤ گے، لیکن میرے پاس اس کا جواز اور جواب بھی موجود ہے۔ جس شادی میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو، اس کی ہاں دل سے نہ نکلی ہو، وہ اصولاً کسی کی بیوی کیا کہلا سکتی ہے؟ لہجہ بے حد دھیما مگر دو ٹوک اور اٹل تھا۔ جس رشتے کو میں نے دل سے قبول ہی نہیں کیا، اس کے فرائض کا پاس کیا کروں گی؟ اب تم میرے انداز کو جو مرضی چاہے نام دے لو، بدتمیزی، اپنی شان میں گستاخی یا بغاوت کا نیا روپ کہہ دو، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، نہ پرواہ ہے کسی نیک اور بدنام یا شان کی۔ وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ سعود تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور بازو پر ڈالنے کے بعد سائڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مہرینہ چینج کر کے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور تار تار سجی مسہری پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی کافی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اٹھی۔ لائٹس بند کرنے کے بعد وہ گپ اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی دوبارہ مسہری پر آ گئی اور بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ اس کی بے خواب آنکھیں چھت پر چپک گئیں، جہاں سٹیل اور کرسٹل کے امتزاج سے بنی ہوئی ڈیکوریشن تاریکی میں بھی چمک کے اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ محبوب کو مان سمجھ کر اپنائی کا اظہار کرنا اور بات ہے، لیکن اگر مان کی بجائے ملکیت تصور کرتے ہوئے اپنا تصاد جمایا جائے تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہ محبت رہتی ہے اور نہ محبوب۔ انسان جائیداد نہیں ہوتا کہ ملکیت بنا کے بے دریغ استعمال
کرنے کا پرمٹ حاصل ہو جائے۔ یہ تو صاف بے قدری ہے، انتہائی ہلکا پن۔ اگر محبت میں زبردستی جائز ہے تو پھر اس زبردستی کا نام محبت نہیں، ملکیت یا مختاری ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ محبت جیسے لطیف جذبے کو بدنام کیوں کیا جائے؟ وہ سیدھی لیٹی، خالی ذہن اور دماغ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی نیند کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بستر سے اٹھ گئی۔ نیندیں تو اسی روز سے اڑ گئی تھیں جب یاسمین بیگم نے وہ اعصاب شلن انکشاف کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک رات بھی چین کی نہ کاٹ سکی۔ اور ذلتوں کب مائے گی کہ تند و تیز شعلے بھڑک بھڑک کر اس کا وجود چاٹتے رہتے۔ وہ ان دیکھی آگ میں جلتی پور پور سلگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ لائٹ جلا کر وقت گزاری کے لیے اپنے بیگ سے میگزین نکال کر پڑھنے لگی۔ اس کی نظریں رسالے پر تھیں اور دماغ کہیں دور اڑانے بھر رہا تھا۔ سکندر، سکندر! ارے کیا دارو پی کر سوئے ہو؟ کوثر مسلسل پکار کا اثر نہ دیکھ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ سکندر آنکھیں ملتے ہوئے سستی اور جھنجھلاہٹ سے لبریز لہجے میں کہتا ہوا بستر سے اٹھا تھا۔ کیوں صبح صبح سر کھا رہی ہے؟ سرخ و سیاہ پھولوں والے سوٹ میں، ہاتھ میں جھاڑو اور سر پر لال دوپٹہ باندھے وہ خاصی مصروف نظر آ رہی تھی۔ چارپائی سے اٹھے گا تو میں اسے گھسکا کر جھاڑو لگاؤں گی نا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ یہ صبح سویرے جھاڑو بھاڑو کی ورزش کیا حکیم جی نے نسخے میں لکھ کر دے رکھی ہے؟ وہ بنیان کے اوپر قمیض چڑھاتا ہوا نک کر پوچھ رہا تھا۔ مقصد سراسر اسے چھیڑنا اور تنگ کرنا تھا۔ اور کیا دن چڑھے دھوپ میں سڑتے ہوئے ذہن کی صفائی کیا کروں؟ اماں سے بھی روز سیوا کرواؤں اور مفت میں دھوپ میں بھی جلا کروں؟ اب تو ویسے بھی گرمیاں آ گئی ہیں۔ سکندر پتر، حویلی سے پیغام آیا ہے تیرے لیے۔ چچا بختوق کھانستا ہوا حقہ بغل میں دبائے صحن میں داخل ہوا۔ لو پہنچ گئی ادھر بھی تیرے جاگنے کی خبر۔ کوثر نے برا سا منہ بنا لیا۔ بھئی وہ اسلام آباد سے آئے مہمان واپس جا رہے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے 3 ڈرائیور جا رہے ہیں، ایک اسٹیشن ویگن سکندر کو چلانی ہے۔ دولہا دلہن بھی روانہ ہو رہے ہیں۔ ولیمہ شہر میں ہونا ہے، وہاں کے شہری عزیزوں اور دوستوں کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے۔ مختوم سکندر کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ لو، کوثر نے سر پر ہاتھ مارا۔ پہلے ایک خدا خدا کر کے اٹھا تھا، اب ابا تو آ کر بیٹھ گیا۔ تجھے میرا بیٹھنا کیوں تکلیف دے رہا ہے کڑیے؟ اس لیے ابا کہ مجھے صحن کی صفائی کرنی ہے، چارپائی ہٹے گی تو نیچے کا کوڑا سمیٹوں گی نا۔ لے بھئی اٹھ جاتا ہوں، تو خوش رہ۔ سیدھا سادہ نرم طبع مختوم ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ تو پھر اسلام آباد جا رہا ہے سکندر؟ کوثر اداس ہو گئی۔ واپس چھیتی آئے گا یا پہلے کی طرح مہینوں بعد شکل دکھائے گا؟ وہ جھاڑو چھوڑ کر جھک کر جوتیاں ٹٹولتے سکندر سے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ سکتا ہوں جواب میں؟ کام تو کام ہے لڑکی۔ سکندر نے پیار سے اس کے سر پر بندھا لال دوپٹہ کھینچا۔ مگر پھر بھی تو جلدی آنے کا سوچنا۔ وہ بڑی دیر بعد جھجک کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ رونی شکل نہ بنا، ماسی کو دیکھ کر دکھ ہوگا۔ اپنے پرچے دھیان سے دینا۔ یاد آ جانے پر وہ نصیحت کرنا نہ بھولی۔ ہاں، اس کے لیے تو دعا کرتی رہنا۔ یہ ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے ایف اے کے پرچے شروع ہو رہے ہیں، شاید کچھ عرصے وہیں رہنا پڑے۔ ماسی سے کہنا کبھی پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو کسی آتے جاتے بندے کے ہاتھ مجھے پیغام پہنچا دے۔ ہمیں پیسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اچھا میں چلتا ہوں، ماسی سے وہیں حویلی میں مل لوں گا۔ زرلالہ آئی 10 کے اس علاقے میں شفٹ ہو جانے کے بعد بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یہ جگہ بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بارہا اس کا ذکر کر چکے تھے۔ اپنے تئیں وہ اس کا ذمہ دار اسی وکیل کو ٹھہراتے تھے۔ نہ وہ وکیل انکل آتے اور نہ ہمیں یہاں آنا پڑتا۔ علی بسورہ! اوہو بھئی، اس میں اس بھلے مانس وکیل کا کیا دوش؟ انہوں نے تو الٹا ہماری مدد کی ہے، ورنہ فوری گھر چھوڑ کر جانے کی صورت پر سر چھپانے کا ٹھکانہ کہاں ملتا؟ زرلالہ محسن کی شکر گزار تھی کہ اس کی بدولت اسے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا۔ اسے احساس تھا کہ بچوں کے لیے یہ طرز زندگی قبول کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ نازوں کے پلے، نعمت و اکرام سے بھرپور لائف سٹائل کے عادی تھے۔ ان کے لیے 4 مرلے کا یہ تنگ و تاریک اور ٹوٹا پھوٹا بدوزی
قسم کا مکان ایک قید خانے سے کم نہیں تھا، جس کے نچلے پورشن پر ان کا حق تھا، اوپر کا پورشن بوتیک تھا۔ محسن اپنی کزن نگین کے ساتھ خیر سگالی کے طور پر کھڑے کھڑے آیا تھا۔ اس نے اپنا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا، جو چند گلیاں چھوڑ کر مین روڈ پر تھا، لیکن زرلالہ کا ان لوگوں سے تعلقات بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے اب لوگوں پر بھروسہ کرنے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بھروسہ کیا بھی کس پر جائے، ہر چہرہ ایک دوسرے چہرے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اس نے بچوں کی اسکول وین کو نیا ایڈریس بتا دیا تھا۔ اوفو مما، دیکھیں تو اتنی تنگ گلی ہے کہ وین اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں مڑ سکے گی۔ ہمارا گھر ڈیڈ اینڈ پر ہے، سب سے لاسٹ۔ ولی سخت جھلایا ہوا تھا جب ہی روحانسی ہو رہا تھا۔ یہ کوئی گھر ہے؟ بچے بہت تلملائے ہوئے تھے۔ وہ بھی بیچاری کیا کرتی؟ ناشکری نہیں کرتے بیٹا، وہ تنبیہ کرتی۔ فرض کرو یہ بھی نہ ملتا تو کہاں جاتے، کہاں رہتے؟ وہ تادیبی و فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے سمجھاتی۔ اب تو اوپر والے بھی کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ تو اس لیے شفٹ ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنے بوتیک کے لیے مارکیٹ میں ایک پلازا میں شاپ مل گئی ہے۔ یہ بات اسے 2 دن پہلے معلوم ہوئی تھی۔ رضا بوتیک مرکز کے کسی پلازا میں منتقل ہو رہی ہے۔ ان کا کام چل نکلا تھا اور ان کی مقبولیت اس سطح تک پہنچ گئی تھی کہ اب وہ بازار میں اپنی شاپ کھول سکتے تھے۔ یہ بات اسے پرسوں بیگم ریاض سے معلوم ہوئی تھی، جو رضا بیگم کے ساتھ مل کر اسے چلا رہی تھیں۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ سارا کو ناشتہ کروا کر فارغ ہوئی تھی کہ گیٹ کی بیل بج اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیگم ریاض کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، تشریف لائیے۔ زرلالہ نے اپنا اخلاقی فریضہ نبھایا۔ وعلیکم السلام، ہم لوگوں کا آج یہیں آخری دن ہے۔ تقریباً تمام سامان پلازے کی شاپ میں منتقل ہو چکا ہے، کل سے وہیں ہوا کریں گے۔ میں نے سوچا چلتے چلتے آپ کو خدا حافظ کہہ لوں۔ محسن بتا رہا تھا آپ یہاں نئی آئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ ہمارا گھر 3-4 اسٹریٹ چھوڑ کر آتا ہے، کبھی بچوں کو لے کر آئیں اور کوئی مسئلہ ہو تو بھی بتائیں۔ میں محسن کی والدہ ہوں۔ آپ پلیز اندر آئیے۔ زرلالہ انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بیگم ریاض نے بیٹھتے ہوئے ناقدانہ نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بہت زیادہ اشیاء نہیں تھیں، مگر جو تھیں وہ خاصی قیمتی اور نفیس دکھائی دے رہی تھیں۔ زرلالہ آتے ہوئے کافی سامان فروخت کر آئی تھی۔ ایک تو جگہ نہیں بن رہی تھی، دوسرا اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ بس اتنا ہی رہنے دیا تھا جو ضروری تھا، باقی بہت سی چیزیں نیلام کرنے والوں کے ہاں اونے پونے دے دی تھیں۔ آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ دونوں کے لیے شکریہ، آپ آرام سے بیٹھیں۔ انہوں نے نرمی سے منع کیا۔ آپ کے شوہر کی وفات اور ساس کی بیماری کے متعلق تو میں جانتی ہوں، کیا آپ کا سسرال یا میکے کا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں نہیں ہے؟ انہوں نے روایتی سوال داغا۔ نہیں آنٹی، وہ مختصراً گویا ہوئی۔ غالباً آپ کہیں جاب نہیں کر رہی ہیں، پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ مالی طور پر کون مدد کرتا ہے؟ ابھی تک تو پچھلا بچایا ہوا کام آ رہا ہے۔ زرلالہ نے گہری سانس لی۔ آگے کا دیکھیں کیا بنتا ہے، میں کسی جاب کی تلاش میں ہوں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم تو کچھ زیادہ نہیں ہے آنٹی، FA کیا تھا، اس کے بعد حالات نے اجازت نہیں دی۔ زرلالہ اندازہ کر چکی تھی کہ ان کے انداز میں سراسر خلوص اور انسانی ہمدردی شامل تھی۔ اگر آپ کو سینے سلانے میں دلچسپی ہے تو ہماری بوتیک میں آپ کی جگہ نکل سکتی ہے۔ نہیں آنٹی، اس کام کے سلسلے میں بالکل کوری ہوں۔ آپ کی آفر کا بے حد شکریہ۔ اچھا بیٹی، میں چلتی ہوں اب۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکے نا آنٹی، آپ نے کچھ لیا بھی نہیں۔ زرلالہ ان کے ساتھ اٹھی۔ پھر صحیح، تم ہماری طرف چکر لگانا کبھی، میری بہن کی بیٹی نگین تمہاری ہی عمر کی ہے، اس سے مل کر خوشی ہوگی تمہیں۔ میں ان سے مل چکی ہوں، وہ مسکرائی۔ وہ محسن صاحب کے ہمراہ آئی تھیں۔ انہیں باہر چھوڑنے کے بعد زرلالہ نے اندر سے دروازہ بند کیا اور پھر سارا کو نہلانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اس قدر آفت مچانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کتنی بار بتانا پڑے گا کہ اب تم بچے نہیں رہے؟ بیگم ریاض نے سلاد کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ جب تک میرے اپنے بچے نہیں ہو جاتے۔ روانی نے محسن کے منہ سے پھسلا۔ وہ محلے کے بچوں کو پیچھے لگائے بڑے جوش و خروش کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔
چھوٹا سا تو صحن تھا، جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے بچے کبھی اندرونی دروازے سے ٹکر مارتے تو کبھی کچن کے صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے ٹکراتے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، چنانچہ اندر آنے اور جانے کا سلسلہ ماں چیخو پکار جاری تھا۔ کچھ بچے گیٹ سے باہر نکل کر مین اسٹریٹ میں کسی درخت کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ انہیں ڈھونڈنے والوں نے مار ہپڑ جھپڑ مچا رکھی تھی۔ بیگم ریاض نگین کے ساتھ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ اظہر کلینک سے گھر واپس آ چکا تھا اور اپنے اور محسن کے مشترکہ کمرے میں کسی مریض کی کیس ہسٹری میں الجھا ہوا تھا۔ کتنا ارمان ہے اپنے بچوں کا، انہوں نے گھور کر دیکھا۔ اندر تشریف لاؤ، ذرا میں بھی تو سنوں تمہاری داستان غم۔ بہت طویل کہانی ہے، پھر کبھی اے دوست۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا، پھر چیخا تھا، ارے نونی بھاگو، رانی اس طرف سے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ خود بھی کچن کی کھڑکی سے دور کسی محفوظ جگہ پر روپوش ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ ہے بھائی، بیگم ریاض نے سر جھٹکا۔ نگین ہنس پڑی، چھوڑیں خالہ، جانتی تو ہیں پورے مسخرے ہیں، ابھی تو اس کا جوڑی دار شامل نہیں ہے، ورنہ کون ان سے جیت سکتا ہے۔ ارے ہاں، اظہر کاہے کو کمرہ بند کیے بیٹھا ہے، شام گئے آیا ہے اور چائے کا کپ بنا کر اندر گھسا ہے، خدا نخواستہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، کسی سیریس کیس کی سٹڈی کر رہا ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گیا آج کل؟ اس کا لہجہ سنجیدہ اور فکرمندانہ تھا۔ میرا خیال ہے اتنا مصروف نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، میرا مطلب ہے وہ مصروف دکھائی دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس نے پروفیسر رشید والے واقعے کو دل پر لے لیا ہے، لاشعوری طور پر۔ ابھی وہ تھانے میں گزارے ہوئے وقت کی اذیت کو بھولنے کی کوشش کے باوجود اس تکلیف دہ احساس سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ یہ احساس شرمندگی اور شکست اسے دوسروں کے ساتھ کھلنے ملنے اور سامنا کرنے سے روکتا ہے، مگر اس طرح دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو سزا دینے کا کچھ فائدہ بھی تو نہیں۔ پرانے زخم کریدتے رہنے سے بھر نہیں جاتے، مزید ہرے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ محسن کہاں کو دکتا پھر رہا ہے، اسے کہو بھائی کے پاس جائے، اسے اپنے ساتھ بلا کر لائے۔ جتنی قربت دونوں کی آپس میں ہے اتنی تو ماں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ خواہ مخواہ تو ملکہ جذبات نہ بنے نا امی جان۔ محسن پسینہ پوچھتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ بچوں کو فارغ کرنے کے بعد وہ اندر آ گیا اور دونوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ میں شکوہ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ ایک ماں ہونے کے ناطے ظاہر ہے مجھے تو خوشی ہی ہوگی۔ انہوں نے چمچہ اس کے ہاتھ پر مار کر کباب اٹھانے سے روکا۔ صحیح کہا، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے بھی اس طرح کی جیلسی کا کھانا بیوی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ آج تمہیں صبح سے بیوی بچوں کی یاد کیوں ستا رہی ہے؟ نگین کوکنگ رینج سے کچھ فاصلے پر رکھی 4 کرسیوں والی گول میز کے کنارے کھڑی گلاس اور پلیٹیں لگا رہی تھی۔ یاد نہیں، حسرت کہو، حسرت۔ اس حسرت کا باقاعدہ عملی اظہار ایک سرد آہ کے ذریعے کیا گیا۔ اپنی حسرتوں کو روتے پیٹتے رہنا، بھائی کی خبر نہ لینا۔ کہاں تو ایک دوسرے کے بغیر منٹ بھی چین سے نہیں گزرتا تھا، اور کہاں یہ عالم ہے کہ اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر تفریح کرتے پھر رہے ہو۔ انہیں سچ مچ غصہ آ گیا۔ ہائے، کیسی ممتا جاگی ہے، دہی بڑے بھئی، قسمت ہے تمہاری بھی۔ سرد آہوں کا سلسلہ جاری تھا۔ بکو نہیں، جاؤ اسے کھانے کے لیے بلا کر لاؤ۔ محسن ان کی ہدایت پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے ہوئے ایک دم مڑا تو بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ذرا سی آزمائش پر چٹک جائیں۔ اسپتال اور تھانے والوں کے سلوک سے اسے جتنی ذہنی اذیت اور ذلت برداشت کرنا پڑی، اس احساس سے وہ نجات پا چکا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ نگین حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کوئی اور بات ہے، کوئی ایسی بات جو وہ مجھ سے بھی شیئر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اسی چیز نے اسے گمسم کر رکھا ہے۔ میں نے ان دنوں جان بوجھ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح اس کا مجھ پر اعتماد بحال ہوگا، پھر وہ دل کی بات زبان پر لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہو؟ نگین کی نظروں میں تحسین تھی۔ دہی بڑے، ارے بھئی، کیا نحوست پھیلائے بیٹھے ہو؟ سنا ہے مرن بھگت رکھ لیا ہے تم نے؟ وہ شور مچاتا اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اظہر جو نیم دراز
کتاب پڑھ رہا تھا، چونک کر بیٹھے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس مداخلت بیجا کا جواز طلب کر رہا ہو۔ بہت دن انجان بن کر دیکھ لیا، مگر اب نہیں، سیدھی طرح بتاؤ کیوں خفا ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر عین سامنے بیٹھے ہوئے برہمی سے گویا ہوا۔ خفا؟ کس سے؟ ہم سے، خود سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے، لوگوں سے۔ محسن، آئی ایم سوری، میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ اظہر نے کتاب چہرے کے آگے رکھ لی۔ میں مصروف ہوں، جاؤ امی اور نگین کے ساتھ گپ شپ کرو۔ اس وقت تو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے گپ شپ ہو سکتی ہے۔ تم بھی اٹھو، آ کر کھانا کھا لو۔ کیا پکا ہے؟ اسے ٹالنے کو مجبوراً کتاب بند کرنا پڑی۔ پتہ نہیں استانی جی کوئی تجربہ تو فرما رہی تھیں، کیمے کی گولیوں کے ساتھ، گویا کوفتے بنے ہیں۔ اظہر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی۔ بنے تھوڑی ہیں، بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، محسن نے تصحیح کی۔ یہ بات نگین کے سامنے کہہ کر دکھاؤ تو جانے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ جوش سے سینہ تان کر بولا۔ میں یہ بات اس کے سامنے نہیں، اس کے پیچھے بھی کہہ سکتا ہوں۔ اظہر کو لامحالہ ہنسی آ گئی۔ بہت چاہتے ہو اسے؟ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے گویا ہوا، لہجے میں عجیب سی یاسی تھی۔ ہاں، مجبوری ہے بھئی۔ محسن نے ٹھنڈی سانس لی۔ رشتے دار جو ٹھہری، مگر یہ دعویٰ صرف اس کے سامنے کیا جا سکتا ہے کہ بحیثیت ایک کزن ہونے کہ ہم اسے اپنا یہ چاہت جتانے کے پابند ہیں، پیٹھ پیچھے اتنا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا مطلب؟ اظہر بے طرح چونکا اور زاویہ بدل کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ تم نے غور نہیں کیا؟ بنی بنائی ساس لگتی ہے بالکل۔ شکر ہے میں لڑکی نہیں ہوں، البتہ اپنی ہونے والی بیوی کی شامت اعمال کا سوچ سوچ کر اکثر 8 آنسو بہاتا ہوں۔ ہونے والی بیوی؟ اظہر تحیر کے سمندر میں تھپیڑے کھا رہا تھا۔ ارے بھئی، کبھی تو ہوگی نا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ محسن نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ آج نہیں تو کل اس گھر میں چاند سی بھابھی آئے گی تمہاری۔ اللہ سے یہ دعا ہے اس وقت تک اس نیم ساس نیم نن نما کزن کی بھی رخصتی ہو جائے، تاکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز مسرت و شادمانی کے ساتھ کر سکوں۔ اظہر تعجب و تحیر اور لطف و انبساط کی انتہا پر پہنچ کر منجمد ہو گیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح محسن کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، تجھے کیوں سانپ سونگھ گیا؟ محسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کہیں استانی جی سے میری چغلیاں کھانے کے لیے تو مواد اکٹھا نہیں کر رہا تو؟ محسن، دھیرے سے اس کے لب ہلے، پھر وہ بے ساختہ ہی اس کے کندھے سے لگ گیا۔ پیشانی اس کے شانے سے ٹکا کر اس نے جیسے قرنوں بعد سکون و مسرت کی گہری سانس لی تھی۔ سینے میں چپتی ہوئی وہ تکلیف دہ پھانس ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ اے خدا، تو کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، وہ دل ہی دل میں خدا کے حضور شکر ادا کر رہا تھا۔ عید تو نہیں ہے غالباً، پھر کس خوشی میں گلے مل رہا ہے؟ ابے دئی بڑے، اس بہانے کہیں میری جیب سے امی کے دیے ہوئے 400 روپے نکالنے کا منصوبہ تو نہیں بنایا؟ محسن گھبرا کر بولا۔ چل بے، ہم فقیروں کو ٹھگی کے قابل نہیں سمجھتے۔ اظہر کھل کر ہنسا اور ایک گھونسا اس کے کندھے پر مار کر الگ ہو گیا۔ اس کے چہرے، انداز، لہجے اور آواز، ایک ایک چیز سے زندگی کی تازگی پھوٹ رہی تھی، جیسے مردہ روح میں جان پڑ گئی ہو۔ محسن سے اس کے وجود میں دوڑنے والی تغیر کی یہ لہر کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں ہونے والی بھابھی کا ذکر سن کر؟ ظاہر ہے، خوشی والی خبر پر انسان خوش ہی ہوتا ہے، اب کیا رونا شروع کر دوں؟ وہ کھلکھلایا۔ مگر لگتا ہے اس انسان کی خوشی کی وجہ کچھ اور ہے۔ محسن اس کی صورت تاڑ رہا تھا۔ اظہر نے نظر بچانے کی اپنی سے پوری کوشش کی، مگر محسن بھی آخر اس کا سایہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کون سی گتھی ہے دئی بڑے جو اتنے عرصے بعد اچانک سلجھ گئی ہے؟ محسن براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو کھانا کھانے چلتے ہیں۔ خواتین انتظار کے ساتھ ساتھ غصے سے بھی شغل فرما رہی ہوں گی۔ مجھے بناؤ نہیں، صاحبزادے، سیدھی طرح بات بتاؤ۔
کیوں اتنے دنوں سے منہ لٹکا رکھا تھا اور اب اچانک استانی جی کا تذکرہ چھڑتے ہی کیسے مزاج کا موسم تبدیل ہو گیا؟ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کچھ، اب چھوڑو نا یار۔ غلط فہمی؟ محسن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے دماغ نے کلک کیا۔ کس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا تھے؟ کچھ نہیں، بس میرے ذہن نے مس جج کیا تھا۔ میں سمجھا تم میں اور نگین میں دوسری طرح کی اپنائیت اور قربت ہے۔ لا حول ولا قوت! کیا فضول بات کی ہے تم نے؟ محسن نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے ابھی اپنے سر کے بال اور زندگی عزیز ہے، اور خودکشی کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا، مگر اس بات نے آپ کو کیوں سر تاپا نہال کر دیا؟ محسن سوچتے ہوئے بولا، اور پھر چند لمحوں میں غور کرنے سے خود ہی صورتحال سے آگاہ ہو گیا۔ تو گویا تم اپنی پسند قربان کرنے کا فلمی ارادہ باندھے بیٹھے تھے۔ محسن چلتے ہوئے عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم تو بالکل ہی گدھے ہو دئی بڑے۔ محسن ایک دم زور سے ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا میں سب سے پہلے تیرے گوشت گزار نہ کرتا، تجھ سے شیئر نہ کرتا؟ تو تو جانتا ہے میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، البتہ تم ایسا کر سکتے ہو یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ اتنے عرصے تک جانے کیا کیا سوچ کے پاگل ہوتے رہے، گویا یہ وجہ تھی تمہاری خود اذیتی اور تنہائی پسندی کی۔ اظہر خجل سا ہو کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا سنو محسن، یہ باتیں نگین سے ڈسکس نہ کرنا پلیز۔ اسی سے تو ڈسکس کرنا ہے۔ محسن نے اپنے عزائم سے آگاہ کیا کہ بیوی دیکھو، ایک شرمیلا اور بھولا بھالا احمق سا عاشق تم پر کس طرح مرتا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ بکو مت اور سن رکھو، تم نے اسے میرے جذبات کے بارے میں آگاہ نہیں کرنا۔ کیا خبر وہ کس طرح ریئیکٹ کرے؟ جیسے بھی کرے بھگت لینا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گی کہ میری بھابھی بننے سے انکار کر دے گی۔ وہ بھول پن سے گویا ہوا۔ محسن، اظہر نے آنکھیں نکالی، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے تو نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں جب مناسب سمجھوں گا بتا دوں گا۔ کیا بتا دو گے اور کس کو؟ محسن شرارتی انداز میں آنکھیں چمکا رہا تھا۔ اس کو۔ ساتھ ہی اظہر نے ایک زوردار گھونسا اسے رسید کیا۔ اف، مر گیا ظالم! محسن ولولاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم دونوں کون سی داستانیں امیر حمزہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے؟ نگین دونوں کو آگے پیچھے کچن کم ڈائننگ میں آتے ہوئے دیکھ کر برس پڑی۔ یہاں انتظار کر کر کے بھوک ختم ہو گئی ہے۔ وکیل صاحب کی خبر لو، یہی اناپ شناپ چھیڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اظہر نگین کے سامنے والی کرسی پر ڈٹ کر جاندار لب و لہجے میں گویا ہوا۔ وہ غیر معمولی طور پر بشاش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یہ خوشگوار تبدیلی نگین کے ساتھ ساتھ بیگم ریاض نے بھی محسوس کی۔ انہوں نے یہ کریڈٹ محسن کو دیا تھا اپنے خیال سے۔ کون سا کرتب دکھا کے ڈاکٹر صاحب کے مزاج درست کیے ہیں؟ نگین محسن کو چھیڑ رہی تھی۔ بس ہے ایک کرتب، کیا خیال ہے بتا دوں؟ محسن نے اظہر کی طرف دیکھا۔ ابے کیوں الٹا سیدھا بک رہا ہے؟ اظہر نے گھبرا کر کہا۔ اس بدتمیزی والے انداز میں منع کیا گیا تو میں ضرور بک دوں گا۔ وہ اکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو تجھ سے درخواست کر رہا ہوں میرے لاڈلے پیارے بھائی۔ وہ ملتجی ہوا۔ ہاں، یہ قدرے معززانہ انداز ہے۔ غور و خوض کے بعد محسن نے سر ہلایا۔ یہ بٹر پالش کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ نگین مشکوک ہوئی۔ ہماری آپس کی بات ہے۔ محسن نے لاپرواہی کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو بی بی۔ اچھا بس کرو اب یہ چک چک، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ امی کی ڈانٹ نے سب کو شافت سے کھانا کھانے کی طرف لگا دیا۔ جابر کو سر بلا رہے ہیں، کدھر ہے وہ؟ محسن تیزی سے چلتا ہوا ایمان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹا جی، جابر صاحب تو اڑ گئے۔ ایمان نے فائل پر پیپر ویٹ رکھ کر سر اٹھایا۔ ہیں؟ یس، اپنی مس انیتا ٹیلی فون آپریٹر موصوف کو لے اڑی۔ دونوں شادی کی چھٹی پر ہیں، ابھی مزید ایک ہفتہ باقی ہے ان کی واپسی میں۔ مگر ایمان بھائی، وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، 3-4 سال ہو چکے، پھر یہ دوسری شادی؟ او گاڈ!
محسن کو جابر اور انیتا کے افیئر کا تو علم تھا، مگر یہ رومانس اس نہج تک پہنچ جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سخت متحیر تھا۔ دوسری شادی کون سی منع ہے ڈیئر؟ ایمان سگریٹ سلگاتے ہوئے ہنسا۔ یہ تو ہمارے تمہارے جیسے ہیں جنہیں پہلی بھی نصیب نہیں ہو رہی۔ میری تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ امی ہم دونوں بھائیوں کو عقلی اور عملی طور پر ابھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ ہم کسی شریف نیک پروین بیوی کے شوہر کہلا سکیں۔ مگر آپ کا کیا چکر ہے؟ کیوں نہیں کر رہے شادی؟ محسن ایمان کے اشارے پر اس کے سامنے والی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کیونکہ ہو نہیں رہی، ایمان نے مذاق میں ٹالنا چاہا۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ محسن نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ شادی نہ ہونے کی تمہارے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک ممکنہ طور پر اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کوئی نہیں کروانا چاہتا، یا پھر جس سے کرنا چاہتے ہیں اس سے نہیں ہو سکتی۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں خود نہیں کرنا چاہتا، یا گھر والے نہیں کروا رہے، یا پھر جس سے کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں مل پا رہی؟ میرے اندازے کے مطابق تیسری وجہ ہے غالباً۔ محسن نے ایمان کا چہرہ پڑھتے ہوئے قیاس آرائی کی۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ محسن اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے کچھ دیر بعد سر ہلایا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ شاید۔ کیا رکاوٹ ہے بیچ میں؟ رکاوٹ یہ ہے پیارے کہ وہ نہیں ملتا ایک بار ہمیں، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں۔ ایمان نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ کیا کوئی ناراضگی ہے یا کسی اور وجہ سے نہیں ملتے؟ سارے پردے آج ہی چاک کرنے ہیں کیا؟ وہ مسکرایا۔ پھر بھی بتائیے تو، محسن نے اصرار کیا۔ جب ذکر چل ہی نکلا ہے تو کیا حرج ہے تفصیلات جاننے میں؟ بڑی عجیب سی داستان ہے یار، نہایت مختصر اور ادھوری۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے وہ مجھے ٹرین کے ایک سفر میں نظر آئی تھی، اور بس۔ وہ کون تھی؟ کیا تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں جا رہی تھی اور کہاں چلی گئی؟ میں نہیں جان پایا اور نہ آج تک جان سکا ہوں۔ بس زندگی ایک تلاش بن گئی ہے، ایسی تلاش جس کا کوئی سراحات نہیں لگا، مگر پھر بھی تلاش کی یہ سفر جاری ہے۔ اور انشاءاللہ آخری سانس تک اسی طرح جاری رہے گا۔ ایمان نے عزم سے کہا۔ محسن نہایت حیرت سے اس کی صورتحال دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی اس دیوانگی پر اس کی عقل پر شبہ ہو رہا ہو۔ یقین نہیں آتا کہ اتنا سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور ذہین آدمی اس طرح کی افسانوی کیفیات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر سچائی پہلے افسانہ ہی لگتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے ذہن بدلنے میں، کسی تبدیلی یا تنوع کو قبول کرنے میں کچھ وقت لیتے ہیں۔ جب تک واقعی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل جاتا، اسے تسلیم کرنے سے انکاری رہتے ہیں۔ اسی لیے حقیقت کو افسانہ کہہ کر تبدیلی کے اس عمل سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال محسن نے نشست بدلی۔ میرے لیے یہ بہت انوکھا انکشاف ہے۔ تم نے تو پھر اتنی عزت دی ہے، ساحر کو بتا کر تو 3 سال سے بلا ناغہ اپنا مذاق اڑوا رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، بڑا سڑیل اور روڑ سا بندہ ہے، ان معاملات میں قطعی کورا ہے۔ اس کے ذہن سے کبھی اینٹوں اور عمارتوں کا چکر نکلا ہی نہیں کہ زندگی ایسی لطافتوں کے لیے کوئی گنجائش بن پاتی۔ محسن ایمان کی صورت دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ امی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا اس قید خانے میں واپس جانے کو۔ وہاں کی ایک ایک اینٹ سے، وہاں کے در و دیوار سے اور ان لوگوں کی صورتوں سے مجھے سخت نفرت محسوس ہوتی ہے۔ مہرینہ آئینے کے سامنے بیٹھی، گلے میں پڑا ہیرے جڑا قیمتی پتھروں سے مزین سونے کا بھاری بھرکم چوکر اتار رہی تھی۔ وہ کل سے ماں کی طرف آئی ہوئی تھی۔ آج ملک ہاؤس سے کومل بھابی، ساس عذرا بیگم اور سعود آئے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد کومل اور عذرا ڈرائیور کے ساتھ بازاروں میں روانہ ہو گئی تھیں۔ سعود اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ اس نفرت کو تمہیں کچھ عرصے تک دبا کر رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو سکے۔ میں نے تو اسی وقت ٹھان لی تھی کہ تمہیں وہاں پہنچا کر دم لوں گی جب پہلی بار سعود میں تمہارے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے تھے۔ میرا وقتی طور پر اس پروپوزل کے لیے انکار کرنا اور پھر مان جانا محض ڈرامہ تھا۔ مقصد ان کو بے عزتی کے احساس سے روشناس کرانا تھا۔
انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ہر جگہ زور و زبردستی کی حامی بھروانا ممکن نہیں ہوتا۔ شادی تو میں نے تمہاری اسی فیملی میں کرنی تھی۔ امی، اس انکشاف کے بعد میرے لیے اپنی کیفیات کو نارمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں کبھی پلٹ کر ان لوگوں کی شکل نہ دیکھوں۔ لیکن بیٹا، تمہیں کسی نہ کسی طور وہاں رہنا ہوگا جب تک کہ ملکوں کی عزت سڑکوں پر نہیں آ جاتی۔ آپ فکر نہ کریں، انہیں خون تھوکنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی مہرینہ نہیں۔ وہ مسلسل آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اے بی، ادھر دولہا میاں اکیلے ڈرائنگ روم میں انتظار میں سڑ رہے ہیں، کوئی سنے تو۔ بوا بھی جانے کب آئی تھی۔ میں آ رہی ہوں بوا۔ مہرینہ تھوڑی دیر بعد باہر چلی گئی۔ ایک بات کہوں؟ بوا یاسمین بیگم کے سامنے آ گئی۔ بیٹی کا گھر خراب نہ کرو، اسے برداشت، صبر اور دوسروں کے لیے حسن اخلاق سکھاؤ۔ انتقامی لائن پر مت لاؤ، اپنا بدلہ اس معصوم سے نہ لو۔ آپ دیکھتی جائیے بوا، پورے خاندان کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی یاسمین نہیں۔ شادی بھی ہو گئی اور ولیمہ بھی، اور طلعت کو حیرانی تھی کہ وہ اب تک اپنے حواسوں میں تھی۔ جابر کے سجے سجائے کمرے میں انیتا کا مستقل قیام تھا۔ طلعت تو پہلے بھی ساس اور نندوں کے کمرے میں سوتی تھی، اسی لیے اسے بوریا بستر نہیں سمیٹنا پڑا۔ بس اتنا تھا کہ وہ جو دنوں کے بعد جابر کی ضرورت اسے اپنے پاس بلانے پر مجبور کر دیتی تھی، اب وہ آسرا بھی ختم ہو گیا۔ اب اس طرح رہنا ہمیشہ کے لیے مقدر ہو گیا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں نے کچھ چہمگوئیاں کی تو تھیں، مگر پھر اسے معمول کا واقعہ سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ یوں بھی ایک مرد کے ہاتھوں عورت پر ہونے والا ظلم یہاں عام سی بات سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، عورت کی ایک خفیف سی لغزش اس کے کردار کے چیچڑے ادھیڑنے کے لیے کافی تھی۔ جابر کے ذریعے صفیہ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ راحت آدھی رات کو سجی سنوری تنہا تنہا کہیں سے گھر لوٹی تھی۔ کچھ چشمدیدہ گواہ بھی مل گئے، سو چھوٹے سے محلے میں یہ بات ایک بڑا اشتہار بن کر پھیلتی چلی گئی۔ ابا ملتان سے آئے تو ان کا سواگت اس خبر نے کیا۔ طلعت کے لیے خاوند کے سوت لانے پر جو اکا دکا لوگوں کے دل میں ہمدردی تھی وہ بھی ہوا ہو گئی کہ جیسی بہن ویسی خود۔ کچھ دیکھا ہوگا تبھی دو خاوند سوت بیاہ کر لے آیا۔ صفیہ نے شادی سے فارغ ہو کر اس دھندئی جابر کے آنکھوں دیکھے واقعے کو نمک مرچ لگا کر گلی گلی مشتہر کیا۔ جو اس کے نام سے بھی آشنا نہیں تھے انہیں بھی داستان پتہ چل گئی۔ دیکھا جاتا تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ایک تو چھوٹے طبقے اور چھوٹے دل و دماغ رکھنے والوں کا محلہ تھا، دوسرا تعلیمی پسماندگی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ لوور کلاس کے لوگوں کے لیے لڑکیوں کی آزادی و خود مختاری کا تصور نہایت محدود سا ہوتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ بہت احسان کیا جائے تو یہ ہے کہ انہیں 8ویں 10ویں تک پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس عیاشی کے علاوہ انہیں مزید کسی شے کا مستحق خیال نہیں کیا جاتا۔ جھوٹا موٹا پہننا، بھائیوں اور باپ کا بچا کھانا، سب سے آخر میں آرام کرنے کا موقع ملنا اور پیار محبت جیسی چیزوں سے ناآشنا رہنا ان کے لیے روٹین کی بات ہوتی ہے۔ کھیل، تفریح، آسائش اور خوشیوں کے لمحات یہ چیزیں ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے میں راحت کا یہ اقدام کہ کوسوں کے فاصلے پر رہنے والی سہیلی کی مہندی جیسی فضولیات میں آدھی رات تک شریک رہی، اس کے کردار پر بہت بڑا دھبا بن گیا۔ شاید محلے کے لوگ سن کر لعنت ملامت کر کے واقعے کا پیچھا چھوڑ دیتے، مگر جس طرح صفیہ نے سچویشن کو ڈرامائی انداز میں رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کیا تھا وہ قابل عفو درگزر نہیں ٹھہرا تھا۔ ادھر کونے میں موٹر رکی تھی بھئی، لشکاریں مارتی، وہاں سے اتری۔ وہ سرگوشیوں میں نہایت دلجمعی اور تندہی کے ساتھ نقشہ کھینچ کر بتاتی، ان کے چہرے کے تاثرات الفاظ کی بھرپور عکاسی کرتے اور مفہوم کو مخاطب تک پہنچانے میں مزید معاونت کرتے۔ اونچی ایڑی والا جوتا، ننگا سر، کھلے بال، گلے میں دوپٹہ، کافی مہنگا کام والا نارنجی سوٹ، منہ پر لالی تھوپی ہوئی تھی، سارا میک اپ کر رکھا تھا، کانوں میں جھمکے، توبہ توبہ، یہ لچھن ہیں شریف زادیوں کے۔ باپ تو ایک رات کے لیے شہر سے باہر تھا، سو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا ہو۔ خدا جانے یہ سجاوٹ کی چیزیں اپنی تھیں یا اس سہیلی کا تحفہ تھیں۔ اپنی کہاں سے ہونے لگیں، گھر میں تو کوے بولتے ہیں، 2 وقت کی روٹی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتی، ان فیشنی چیزوں کے لیے رقم کہاں سے نکلتی۔ توبہ،
میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس محلے میں کوئی فتنہ جاگنے کو ہے۔ ہماری بیٹیاں پاس کے اسکول سے میٹرک کر کے بیٹھ گئیں اور یہ نوابزادی میلوں دور اسلام آباد کے اتنے فیشنی کالج میں داخل ہوئی۔ 14ویں تک پہنچتے پہنچتے شہر والوں کے سکھائے ہوئے بے حیائی کے سارے قاعدے پڑ گئی۔ اوپر سے بغیرتی دیکھو، شام کو گھر سے باہر رہنے کے لیے نوکری کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ چاند نہ چڑھتے تو اور کیا ہوتا۔ استغفار! جانے کتنی زہریلی زبان تھی ان کی، جس نے ایک امنگوں سے بھرپور، حشاش، پر امید اور مضبوط لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے کردار کے سارے پختہ ٹانکے ایک ایک کر کے ادھڑتے چلے گئے۔ وہ خود ہی اگلے دن کالج اور اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ اگلے دن کیا، مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس نے خود کو جیسے چار دیواری میں بند کر لیا تھا، چپ چاپ چارپائی پر پڑی کرتی چلتی رہتی۔ ماں باپ کو ایسی چپ لگی تھی کہ ٹوٹنے میں نہ آئی۔ اماں کی چپ اس وقت ٹوٹی جب ٹھیک 10 دن بعد ایک رات اچانک ابا کے سانس کی ڈور ٹوٹ گئی۔ غریب باپ بیٹی کی بےغیرتی کی داستان سن کر شرم سے ختم ہو گیا۔ بیٹی نے جو گل کھلائے تھے، اس کا عذاب باپ کو بھگتنا پڑ گیا۔ سب سے پہلے صفیہ کی زبان کھلی اور اس کے پیچھے بے شمار زبانیں دراز ہوتی چلی گئیں۔ اس رات جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی، اچھا ہوتا اس کے ساتھ ہی دفع ہو جاتی۔ توبہ! کیا زمانہ آ گیا ہے۔ سہیلی کی شادی کی آڑ میں گلچھڑے اڑائے جا رہے تھے۔ گھر والوں کو بیوقوف بنا کر شہری بابوؤں کے ساتھ راتوں کو گھوما پھرا جا رہا تھا۔ اے نوج! کیا ہم اتنے ہی اندھے ہیں؟ مہندیاں باراتیں ہمارے ہاں بھی آتی ہیں، ہماری لڑکیاں بھی محلے داروں کی شادیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ بڑی حد ہوتی ہے تو عشاء کے وقت ماؤں کے ساتھ واپس آ گئیں۔ اتنی بے باک اور بے حیا نہیں ہیں کہ اکیلی فیشن کر کے گھر سے ہی نکل پڑیں۔ ارے بھئی، کچھ قصور ماں کا بھی تو ہوتا ہے۔ اس نے کیوں نہ ٹانگیں توڑ دیں، چٹیا سے پکڑ کر روک لیتی۔ دیکھ لیا آزادیاں دینے کا انجام۔ اولاد اور جانور ایک مانند ہوتے ہیں، کھوٹے سے کس کر نہ باندھے جائیں تو بگڑ کر گھر کی راہ بھول جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اے بہن، میں کیا کروں، میرے ساتھ اس کا رشتہ بنتا ہے، مجھے خون کی لاج آتی، اسی لیے میں نے سب کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے اپنے عرفان کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا، مگر نوابزادی کے نخرے کیا کم تھے، صفا انکار کہلوا دیا، ماں کے منہ پر میرے ساتھ گستاخی کی۔ میں تو سچ بات کہوں گی، ابھی بھی تیار ہوں بہو لانے کے آگے، ماں بیٹی کی مرضی۔ اے بہن، تم کیوں آنکھوں دیکھی مکھی نکلتی ہو؟ اپنے عرفان کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ابھی تو دنیا سے شریف، دیندار اور کام کاج والی لڑکیاں اٹھی نہیں ہیں جو تم ان کے لیے جھولی پھیلاؤ۔ کیا ہو گیا بھئی، اپنے ہی اپنوں کا بھرم رکھتے ہیں نا، باپ سر پر نہیں ہے، کون دے گا رشتہ، اور اس کے کرتوت سن کر کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، اب کیا میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں؟ آفرین ہے تمہاری سوچ پر، ابھی بھی ایسے نیک رشتے دار موجود ہیں دنیا میں، ورنہ خدا لگتی کہوں تو آج کل کوئی کسی کے عیب نہیں ڈھانپتا۔ نہ بھئی نہ، ہم تو مشکل سے دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ پہلے بھی اس کی بڑی بیٹی کا بوجھ بانٹا تھا کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی، اور اب دوسری کے لیے بھی رشتہ دینے کو تیار ہیں۔ آمنہ کو تو تمہارے پیر دھو دھو کر پینے چاہیے، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود تمہیں اس کا لحاظ ہے۔ یوں صفیہ نہایت چالاکی اور مکاری سے راحت کی کردار کشی کر کے پرانا بدلہ چکانے کے بعد مزید کے ارمان گھر میں بیاہ کر لانے کے بعد پورا کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ ابا کے 40ویں کے بعد جب وہ عرفان کا رشتہ لے کر آئیں تو آمنہ کے پاس اظہار تشکر کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں تھا۔ نہایت فخر و غرور اور اکڑ کے ساتھ رشتہ مانگا گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رشتہ دیا گیا۔ جب وہ چلی گئیں تو آمنہ نے عفت کے ہاتھ کو بات پکی ہونے اور تاریخ ٹھہرنے کی اطلاع دی۔ ماں بیٹی میں براہ راست گفتگو اس بھیانک رات اور پھر اس کے باپ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ گھر میں جیسے قبرستان کا سکوت طاری رہتا تھا۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو تمہاری شادی ہے، عفت نے بتایا تو راحت گمسم اس کی صورت دیکھنے لگی۔ عفت دوسری چارپائی پر بیٹھ کر فریم اور سوئی دھاگے سے شغل کرنے لگی۔ فرت ایک کونے میں بیٹھی دال صاف کر رہی تھی، اس اطلاع پر سر اٹھا کر راحت کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم راضی ہو عرفان جیسے نکمے، نکھٹو اور فضول سے بندے سے شادی کرنے پر؟ بات اب اس کی رضامندی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ عفت سنجیدگی سے گویا تھی۔ ہاں،
اب میں اس اسٹیج پر ہوں جہاں 70 سالہ بوڑھے سے لے کر لولے لنگڑے رنڈوے یا کسی ڈاکو فقیر کے رشتے مانگنے پر بھی جواب ہاں میں ہی ملتا۔ عرفان تو پھر ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کا نوجوان ہے۔ رات آہستگی سے گویا ہوئی۔ اس نے خود پر خود عزتی کی ایک دبیز تہ چڑھا لی تھی۔ اندر ہی اندر وہ بھی اس بات سے باخبر تھی کہ ساری اسکیم صفیہ اور جابر کی تیار کردہ تھی۔ دونوں اسے اس کی آزادی کا سبق سکھانے اور اس کی زبان درازیوں کو لگام ڈالنے کے لیے اپنے گھر کے نکمے اور ناکارہ لڑکے سے رشتہ کر کے گھر لانا چاہتے تھے تاکہ اس کے بعد اس کی بے بسی کا نظارہ کر سکیں اور اسے خاندانی روایات سے بغاوت کرنے کی سزا دے سکیں۔ اصل میں اس کا انکار اس کا شعور اور ذہنی برتری دونوں کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ وہ ہر صورت اسے نیچا دکھانا چاہتے تھے، اسے بتانا چاہتے تھے کہ بحیثیت ایک عورت کہ تم دوسری لڑکیوں کی طرح حقیر چونٹی کسی اہمیت رکھتی ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ویسے شاید راحت مزاحمت کر کے انہیں ان کے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیتی، مگر اب جس قسم کی ڈرامائی سچویشن بن گئی تھی، ایسے میں سر جھکانے اور دل مارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ ملک صاحب، آپ اور ہمارے غریب خانے پر زہ نصیب۔ انیتا شادی کے تقریباً 1.5 ماہ بعد اسلام آباد میں اپنے فلیٹ پر آئی تھی جو ملک دوراب نے اسے اپنی داشتہ کے طور پر تحفے میں دان کیا تھا۔ ہنی مون کی چھٹیوں کے بعد وہ جابر کے ساتھ ہی ساحر کی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب پر جانے لگی تھی۔ دیکھ لو ہمارا کیسا دل کا رابطہ ہے، ادھر تم نے سسرال سے میکے میں قدم رنجبہ فرمایا، ادھر ہم پہنچ گئے۔ ملک دوراب قہقہ لگاتے ہوئے ڈرائنگ روم کے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ جانے من، کیسی گزر رہی ہے شادی کے بعد؟ آپ کے حکم کے مطابق پرندے کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لیا اور گرہ مضبوط کرنے کے لیے شادی بھی کر لی۔ اب آگے فرمائیے کیا کرنا ہے بندی کو؟ انیتا اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی۔ پروجیکٹ کی ساری اہم فائلوں کی ترتیب اور دیکھ بھال اسی تمہارے سپروائزر جابر کے ذمہ ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس سے ہر فائل کی کاپی بنوا کر میرے بندوں کے حوالے کرتی رہو۔ کام میں جس قدر بھی پیش رفت رہو، ہمیں اس کی مکمل رپورٹ چاہیے، اور ہاں یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ دوسرا، اس سے تم اپنے میاں کو خوش کر کے کام نکلواتی رہو گی۔ ویسے خوش کرنا تو تمہیں بھی خوب آتا ہے، ہم آگاہ ہیں۔ 50,000 کی گڈی اس کی جھولی میں پھینکتے ہوئے ملک دوراب نے معنی خیز نظروں سے انیتا کا سراپا جانچا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ آپ مائی باپ ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، ہم ٹھہرے حکم کے غلام۔ اپنا آگے پیچھے کون ہے، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، کس شاخ کا ٹوٹا ہوا پتا ہے اس کی بھی کچھ خبر نہیں۔ اب تو جو کچھ ہیں آپ کی وجہ سے ہی ہیں۔ نہ ارے بھائی، ہم تو تمہارے عاشق ہیں، تمہاری صلاحیتوں کے مداح ہیں اور کچھ نہیں۔ ملک دوراب اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اپنی باہوں میں لے کر بے تکلفی کا اظہار کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اسے اپنے حسن اور اپنی اداؤں کے جال میں اس طرح باندھ لو کہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول کر وہ ہمارے اشاروں پر ناچنے لگے۔ ہم اس کے ذریعے ساحر کے پروجیکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پیسے اور چاہیے ہوں تو کوٹھی کے نمبر پر فون کر کے کسی بھی بندے کو کہہ کر منگوا لینا۔ ٹھیک ہے جناب۔ انیتا ملک دوراب کو رخصت کرنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ شام کو جابر آفس سے واپسی پر اس کی طرف آیا تو وہ 16 سنگھار کیے حسن کے تمام تر اسلحے سے لیس ہو کر ادا و ناز کے تیروں سے اس کے ہوش اڑانے کے لیے موجود تھی۔ اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنے وجود کے مدہوش کن لمس اور جلووں کے ہمراہ جابر کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ نئے کرارے نوٹوں اور انیتا کے جسم کی خوشبو نے جابر کو پگھلا کے پانی بنا دیا۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کمپنی کی اہم فائلوں کی کاپی ان تک پہنچانا ہے۔ ذرا سوچو، جو بندہ 50,000 کوڑیوں کے مول پھینک کے جا سکتا ہے، اس سے مستقل سودے بازی کتنی فائدہ مند ہوگی۔ پھر تم اس گلے سڑے گندے سے محلے سے نکل کر اس قابل ہو جاؤ گے کہ اسلام آباد جیسے خوبصورت اور صاف ستھرے شہر میں اپنا بنگلہ بنا سکو۔ تمہارے پاس زندگی کی ہر سہولت ہوگی، ترس ترس کے جینا نہیں پڑے گا۔ جس چیز کی خواہش کرو گے پلک جھپکتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور جو ساحر ملک اور ایمان صاحب کو اس غداری کا پتہ چل گیا۔ جابر اتنی پرآسائش زندگی کا سوچ کر خوابوں کی حسین راہ گزر پر چلنے لگا، مگر دل میں انجانے سے دھڑکے بھی تھے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم آفس کی تو کوئی چیز نہیں چرائیں گے، صرف ان کی فوٹو کاپی کریں گے
اور بالفرض محال خبر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ سو وٹ، اس وقت تو ہم اتنا پیسہ کما چکے ہوں گے کہ ہمیں اس معمولی نوکری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، وہ دھڑکتے دل سے راضی ہو گیا، پھر اس پر نچھاور ہونے لگا۔ تم حسین ہی نہیں، ذہین بھی ہو، مجھے فخر ہے تم جیسی عورت میری بیوی ہے۔ تمہارے آنے سے میری زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور خوشی آ گئی ہے۔ نہ صرف تمہیں دل اور روح کو خوش کرنا آتا ہے، بلکہ تمہارے وجود کی برکت سے خوشحالی بھی دروازے پر دستک دینے لگی ہے۔ سکندر نے ایف اے کے امتحانات کے لیے بڑی محنت سے تیاری کی تھی۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ ان دنوں ملک دراب ملک وال میں مصروف تھا، اس لیے وہ سکون سے سارے پرچے دینے میں کامیاب ہو گیا، وگرنہ وہ ضد میں ضرور کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالتا۔ وہ پرچے دینے کے لیے ملک دراب کی F8 والی کوٹھی میں مقیم تھا۔ جس دن آخری پرچہ دے کر آیا، ٹھیک اسی دن ملک دراب کا شہر آنا ہوا۔ ہاں بھائی سکندر، کیا حالات ہیں؟ دے دیے پرچے؟ اب ڈپٹی کمشنر کب بن رہے ہو؟ وہ حسب معمول طنزیہ انداز میں مخاطب ہوا۔ سکندر سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، ایسے سوال کا جواب دینا خاموشی ہی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک کام کہا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا تم سے؟ کدھر گئی وہ چھوکری؟ دراب کا لہجہ جارحانہ ہوتا گیا۔ جی میری کوشش جاری ہے، وہ بمشکل خود کو جواب دینے پر آمادہ کر پایا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے، غالباً کسی رشتہ دار کے ہاں قیام پذیر ہے۔ وہ جہاں بھی ہے اس کا کھوج لگاؤ۔ سالی بچ کر کہاں جائے گی؟ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، شیرے سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے کیا حکم ہے، ملک آباد جاؤں یا ملک وال؟ فی الحال ملک وال جاؤ، گنے کے ٹرک یہاں بھجوانے ہیں، تم جا کر 2-3 دن کے اندر بندوبست کر لو۔ سکندر اس کے حکم پر ملک وال روانہ ہو گیا۔ حویلی میں اس کی مٹ بھیڑ سائمہ سے ہوئی تو اس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تم اس دن میری اجازت کے بغیر کمرے سے باہر کیوں بھاگے تھے؟ وہ سخت طیش میں تھی۔ سائمہ بی بی، میرا ایک مشورہ آپ کے لیے۔ سکندر آنکھیں جھکا کر دبے لہجے میں گویا ہوا۔ آپ بڑی اماں سے کہلوا کر فہد ملک کو واپس بلوا لیں یا ان کے پاس چلی جائیں۔ آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا واحد حل یہی ہے، اور یہ مشورہ میں نہایت خلوص سے دے رہا ہوں۔ یوں بھی میاں بیوی میں اس طرح کی طویل دوریاں بہت سے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ آپ دونوں کے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ کہہ تو یوں رہے ہو جیسے یہ سب کچھ بہت آسان ہے، وہ چیخ کر رہ گئی۔ سکندر ایک طرح بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا۔ وہ اس کی ہسٹریائی کیفیات کے وجوہات سے کافی حد تک آگاہ تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اس شادی کو۔ شہریال کا بھائی فہد شادی کے ابتدائی 2-3 ماہ گزار کر امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، دوبارہ چکر نہیں لگایا تھا۔ بیوی یہاں سلگ رہی تھی، انتظار کی سولی پر لڑکتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزار دیا تھا۔ اب صبر و ضبط کے پتھر پگھلنے لگے تھے۔ سکندر ڈرتا تھا کہ کہیں یہ صورتحال ایک خوفناک تباہی کو جنم نہ دے دے۔ وہ اپنے طور پر مقدور بھر اس کا سامنا کرنے سے بچتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے، ہمارا معاملہ ہے، تمہیں کیا؟ جب ہمارا جی چاہے گا ہم اپنے بیٹے کو واپس بلوا لیں گے، تمہارا ان معاملات میں کیا لین دین ہے؟ تمہیں آج رات کو میرے کمرے میں آنا ہے، سنا تم نے؟ سکندر تھر تھرا کر رہ گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں سائمہ بی بی؟ وہ بھیچے بھیچے لہجے میں غرایا۔ ہاں ہوش میں ہوں، بے ہوشی کی چادر تو اس حویلی کے بڑے بزرگوں نے اوڑھ رکھی ہے۔ وہ آتش بنی ہوئی تھی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ اگر تم آج نہ آئے تو میں یہ کل ساری حویلی میں مشہور کر دوں گی کہ یہ آفر تم نے مجھے کی تھی، تم نے مجھے اپنے کمرے میں بلانے کی دعوت دی تھی۔ کیا؟ سکندر کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ سائمہ نہایت خونخوار انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائمہ اندر چلی گئی، مگر سکندر پتھر کا مجسمہ بنا گویا زمین میں نصب ہو گیا تھا۔ کانوں کے اطراف تیز سیٹیاں گونج رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ وہ حویلی کے کسی بندے سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سوچ نے ایک لائے عمل سمجھایا۔ شہریال ملک یقیناً وہی واحد ہستی تھی جو حالات کا غیر جانبداری سے جائزہ لے کر کوئی معقول حل نکال سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ ملک آباد جائے گا اور شہریال سے مشورہ کرے گا۔
مگر آج ابھی کی صورتحال کو کس طرح سنبھالا جائے؟ وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کوئی ترکیب ڈھونڈ رہا تھا کہ خدا نے اس کی مشکل دور کرنے کے لیے فتح محمد ڈرائیور کو بھیج دیا۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا ہوں، تیسرے دن بھی وہی خجل خواری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ کیا زندگی ہے، نوکر چاکر کی بھی، حکم کا غلام، جدھر مالک کا حکم ہو چل پڑتا ہے، کولو کے بیل کی طرح۔ کیا ہوا بھائی فتح محمد؟ سکندر کے بلاوے پر کندھے پر رکھا بوسیدہ سا بٹکا اس نے جھٹک کر دوسرے کندھے پر ڈالا۔ کیا بتاؤں سکندر بہو، ملک آباد جانا ہے فروٹ کی پیٹیاں لے کر۔ ملک صاحب نے ابھی روانہ ہونے کو کہا ہے۔ جوڑ دکھ رہا ہے، جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ تم آرام کر لو، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ اس کے لیے تو جیسے بلی کے بھاگوں چیکا ٹوٹا تھا۔ تم؟ فتح محمد کی آنکھوں میں چمک دوڑنے لگی۔ یہ تو بڑا احسان ہوگا تمہارا۔ احسان کیا، مجھے ویسے بھی ملک آباد جانا تھا۔ لاؤ چابی دو، اور ہاں اندر بتا دو حویلی والوں کو کہ تمہاری جگہ میں جا رہا ہوں۔ شاید سائمہ بی بی مجھے کسی کام سے بلائیں، انہیں بتا دینا کہ مجھے ملک صاحب نے کام سے بھیجا ہے۔ وہ چابی لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جان بچنے پر شکر مناتا ہوا وہ ملک آباد روانہ ہو گیا۔ صبح کے 6 بجے تقریباً منہ اندھیرے وہ ملک آباد کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ فاطمہ کچن میں کھڑپڑ کر رہی تھی۔ اس نے خوش دلی سے سکندر کا استقبال کیا۔ سکندر کی کم گوئی اور دھیمی نرم خو طبیعت کے باعث ملک خاندان کے نوکر اس کو پسند کرتے تھے اور لحاظ سے پیش آتے تھے۔ اس کا درجہ بھی نوکروں کا ہی تھا، مگر خون کا کچھ اثر تھا۔ وہ نوکروں کے جھمگٹے میں الگ تھلگ اور ممتاز نظر آتا تھا۔ شہریال بی بی اٹھ گئی ہیں فاطمہ؟ شہریال بی بی اٹھ گئی ہیں فاطمہ؟ ہاں جی، نماز پڑھ کے باہر باغ میں گھوم رہی ہیں۔ ان کے لیے چائے بنائی ہے، وہی دینے جا رہی ہوں۔ تم پیو گے؟ ہاں، مگر ابھی نہیں، ابھی مجھے ایک ضروری کام ہے، میں خود ہی نکال لوں گا فارغ ہو کر۔ وہ اندر مردانے حصے میں گیا اور منہ ہاتھ دھو کر باغ میں آ گیا۔ شہریال گہرے سبز اور سیاہ پرنٹ کے کپڑوں میں ہاتھ میں کپ لیے ننگے پاؤں سبز ہموار گھاس پر ٹہل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن کچھ سوچ رہی تھی۔ سبز آنچل کا ایک کونا چلتے ہوئے مخملی گھاس کو چھو رہا تھا۔ سکندر کی تشنہ نظروں نے بڑی بے قراری اور شوق و دلچسپی سے اس کے سراپے کا احاطہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر زندگی اور روشنی کا احساس ملتا ہے، اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ رنگ اور خوشبوئیں سچ مچ کائنات میں ایک ٹھوس وجود رکھتی ہیں۔ اس سے ملنا زندگی سے ملنا ہے۔ اس سے ملنا زندگی سے ملنا تھا۔ اسے دیکھنا صبح طلوع ہونے کی نوید تھی۔ اس کو سننا زندگی کے ساز و آہنگ کی گویائی کا یقین حاصل کرنا تھا۔ وہ اس کا تصور کرتا تو اسے اپنا آپ قیمتی اور اہم لگنے لگتا۔ اپنے تخیل کی قوت پر پیار آتا۔ اس کی مدد سے وہ اس کی تصویر کو دل میں اتار سکتا تھا۔ پھول خوشبو کو ہوا میں ذرا گہرا لکھنا، 7 رنگوں میں کبھی اس کا سراپا لکھنا۔ تتلیاں رنگ لیے پھرتی ہیں چاروں جانب، کتنا مشکل ہے بہاروں کا قصیدہ لکھنا۔ چاندنی رات میں یوں سوچتے رہنا اس کو، چاند اشکوں میں بھگو کر اسے پیار لکھنا۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب جا کر دھڑکتے دل سے گویا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اپنی دھن میں واپس مڑی تو اسے سامنے پا کر قدرے حیران ہو گئی۔ تم کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی۔ دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ 1 نہیں 2 کرو، مگر یہاں نہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ میں ابھی باہر ٹہلنے کے لیے نکل رہی تھی، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، آؤ تم بھی۔ وہ دوپٹہ سنبھال کر کیری کے پاس پڑے جوتے پہننے لگی۔ سکندر کچھ ہچکچا کر بالآخر اس کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ آبادی سے کافی دور نکل آئے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ شہریال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ سکندر سحر زدہ اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ جن لمحوں کے وہ خواب دیکھ دیکھ کر تھکتا نہ تھا، ان کی تعبیر پا کے کیوں کر نہ حواس کھوتا، کیسے خوش نہ ہوتا۔ اس کا ساتھ تھا، فطرت کی تازگی اور نرم روی تھی، اور تنہائی
قدرت کی اس فیاضی پر وہ سر تاپا نہال ہو گیا، اتنا کہ اپنا حقیقی مقصد بھی بھولنے لگا۔ کہاں گم ہو سکندر؟ وہ چونک کر سوچوں کے گرداب سے باہر آیا تھا۔ جی ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کی یہ وجہ ہے کہ… وہ ایک دم کہتے کہتے چپ ہو گیا، وگرنہ کہنے لگا تھا کہ اس کی ایک وجہ آپ کی یہاں موجودگی ہے، جس نے نظاروں کو حسن کے رنگ بخشے ہیں۔ ہاں کہو۔ شہریال اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے بغور اس کی سمت دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ بات ٹال کر پھر سنجیدہ ہو گیا۔ شہریال بی بی، مجھے آپ سے آپ کی بھابھی سائمہ بی بی کے متعلق بات کرنا ہے۔ وہ نظریں پھیرتے آسمان سے ابھرنے والی لالی کو دیکھ رہا تھا۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ شہریال یک لخت ساری جزیات سمیٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بھائی فہد کو امریکہ سے واپس بلوا لیں یا پھر سائمہ بی بی کو ان کے پاس بھجوا دیں۔ دونوں میں سے فی الحال ایک بات بھی ممکن نہیں ہے۔ فہد کا ابھی 1 سال مزید باقی ہے پڑھائی کا، نہ وہ آ سکتا ہے اور نہ اس دوران سائمہ کو وہاں بھیجا جا سکتا ہے کہ اس طرح وہ ڈسٹرب ہوگا۔ دوسرے، ملک بابا بھی سائمہ کو اتنی دور بھجوانے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ ان کی روایات تو تم اچھی طرح جانتے ہو، مگر یہ روایات کسی کی جان، عزت اور آبرو اور بقا سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ وہ زور دے کر بولا، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ وہ اس یک طرف سے پشت کیے کھڑا تھا۔ تو اشارتاً ہی کہہ ڈالو۔ اب تو شہریال کو بھی تجسس ہو رہا تھا۔ سائمہ بی بی جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اور پھر 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی۔ دیکھیے، شادی کا مطلب 2 لوگوں کا مل کر ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈالنا ہے۔ اکیلا شخص تو تماشا بن کر رہ جاتا ہے۔ سائمہ بی بی کے ساتھ شادی کے نام پر جو مذاق کیا گیا تھا، وہ اب سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ غلط راستہ اختیار کریں؟ کیوں ان کو جائز اور حلال طریقے چھوڑ کر ناجائز اور گناہ آلود زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ جو کچھ وہ چاہتی ہیں وہ بحیثیت ایک انسان ان کا فطری حق ہے اور جسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس پر حقدار کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے۔ یوں خلا میں لٹکا کر ان کے جذبات سے کھیلنا سراسر ناانصافی ہے۔ سکندر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے رخ موڑے آسمان کی وسعتوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ شہریال گمسم ہو گئی۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں۔ کافی دیر بعد وہ گہری سانس لے کر گویا ہوئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ فہد میرے کہنے میں نہیں ہے کہ ایک بلاوے پر دوڑا چلا آئے۔ دوسرا، سائمہ سے شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی۔ محض رسم نبھانے کو اس نے ملک بابا کے حکم پر سر جھکایا تھا۔ اس کے اندر وہ مرضی نہیں تھی، اسی لیے اسٹڈیز کے لیے اکیلا باہر چلا گیا۔ ملک بابا کو اس کے واپس نہ آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ جو فرض تھا سو پورا ہو گیا۔ کوئی اس تماشے کے پیچھے ساری عمر سلگتا رہے ان کی بلا سے۔ ویسے میں ملک بابا سے بات کروں گی کہ وہ فہد کو واپس بلوا لیں۔ مجھے آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں بات کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر مجبوری ہے۔ سکندر ہچکچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل کو کوئی بڑا فتنہ بھی جاگ سکتا ہے، اس لیے ابھی سے احتیاط لازم ہے۔ وہ سائمہ بی بی… سکندر کی نظریں جھک گئیں۔ ہاں کہو، چپ کیوں ہو گئے؟ اصل میں سائمہ بی بی جذباتی اشتعال کی حالت میں مجھ سے خفا ہو رہی تھیں۔ تم سے کیوں خفا ہو رہی تھی؟ بس یوں ہی اول فول کہے چلی جا رہی تھیں۔ حویلی کا کوئی بندہ سن لیتا تو غضب ہو جاتا۔ آپ انہیں سمجھائیے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور الٹے سیدھے خیالات دل سے نکال دیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز و تلاوت کی پابندی کریں اور نفلی روزے رکھیں۔ یہ باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شہریال کچھ دیر تک ناسمجھی کی کیفیت میں اس کا جھکا ہوا چہرہ پڑتی رہی، مگر سمجھ میں آنے پر آہستگی سے رخ بدل لیا۔ مائی گڈنس! تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ اسے سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ گویا سکندر کے روپ میں سائمہ بھابی نے اپنی جذباتی ناآسودگی کی تکمیل کا مرکز ڈھونڈ لیا تھا۔ چی چی! انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں ان کے تقاضے پر پورا نہ اترا
تو مجھ پر حویلی کی عزت پر حملہ کرنے کا الزام دھر کے سب کے سامنے ذلیل کروا دیں گی۔ اب آپ خود ہی حساب کر لیجئے کہ خاوند کی طویل عدم موجودگی بیوی کے جذبات کو کس نہج پر لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، صبر کرنے والیاں صبر بھی کرتی ہیں، مگر ان کی تعداد کتنی ہوگی اور صبر بھی کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، مسیحا ہیں، آپ سائمہ بیوی کو اس صورتحال سے باہر نکالنے میں مدد کریں، ان کی دلجوئی کریں اور حوصلہ دلائیں، ان کے احساسات کو سمجھتے ہوئے انہیں کسی کنارے پہنچائیں اور جلد از جلد میاں بیوی کے درمیان کھینچی اس جدائی کی لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ اپنی جگہ بے بس اور لاچار ہیں، ان کی مدد اور ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے۔ تم کتنا اچھا بولتے اور سوچتے ہو۔ شہریار کی نظروں میں تحسین امڑ آئی۔ سکندر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ محبوب ہستی کے ستائشی الفاظ گویا سونے چاندی کے حروف سے قیمتی لگتے ہیں۔ مہرینہ، تمہیں بڑی اماں بلا رہی ہیں۔ وہ ابھی ابھی ملکوال سے آئی ہیں۔ کومل بھابھی نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع دی تھی۔ میں اس وقت نیل پالش لگا رہی ہوں، بہت مصروف ہوں، فارغ ہو گئی تو مل لوں گی۔ مہرینہ مسیری پر بیٹھی انہماک سے پاؤں پہ نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس نے کومل کے اندر آنے پر سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ کومل اس کے ٹکڑا توڑ جواب پر آنکھیں پھاڑے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کومل بحر تحیر میں غوطہ زن تھی۔ ہاں، غالباً میں نے یہی کہا ہے کہ میں ملکہ عالیہ کی خدمت میں پیش ہونے سے لاچار ہوں۔ اس کی لاپرواہی قابل دید تھی۔ برا مت ماننا، تم اس طرح کے لب و لہجے اور انداز و حرکات سے بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ہی طرح اور تمہارے جیسے عہدے کی حامل عورت ہوں۔ اس خاندان میں اپنے آپ کو ضم کرنے اور جگہ بنانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں دوستانہ انداز میں وہ طریقے تمہاری گوش گزار کر دوں۔ میری طرح تم بھی غیر خاندان سے ہو۔ تمہیں سعود کی پسند کی وجہ سے ملک ہاؤس میں مقام ملا ہے اور تم… ایک منٹ، مہرینہ نے ہاتھ اٹھا کر دل آویزی سے اسے روک دیا۔ آپ آداب غلامی کے یہ نکات اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، شاید اگلی آنے والی بہو کے کام آ جائیں۔ میرے لیے ان میں کوئی کشش نہیں ہے۔ تم سمجھتی نہیں ہو مہرینہ، ابھی نئی نئی ہو اور… کومل نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر مہرینہ نے ایک بار پھر اس کے الفاظ کاٹ دیے۔ میری فکر نہ کریں مائی ڈیئر کومل بھابھی، میں اب اتنی بھی نئی نہیں رہی۔ 2 ماہ ہونے والے ہیں اور میں نے سب کے طور طریقے جاننے کے بعد ہی یہ انداز اپنایا ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر یہی انداز سوٹ کرتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ اپنا ذہن نہ کھپائیں، میں اپنے معاملات خود ہینڈل کر سکتی ہوں۔ وہ پھونک مار کر نیل پالش سکھانے لگی۔ انداز حد درجہ خود سر اور سرکش تھا۔ کومل پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بڑی اماں سے کیا کہوں؟ ان کے یا ملک بابا کے بلاوے پر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انکار کہلا کر بھیج دے۔ بہتر ہوتا اگر تم جا کر ان سے مل لیتی۔ کومل اس کی بھلائی چاہتی تھی، اس لیے ابھی بھی دبے انداز میں سمجھا بجھا کے ہمراہ لے جانے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ بیچاری صلح جو، امن پسند اور ہمدرد فطرت لڑکی تھی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی وجہ سے گھر میں سرکشی و اختلاف پھیلے اور گھر کا سکون تباہ و برباد ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو سب اچھا کرنے اور دکھانے کے لیے خود پر جاتی بھی چپ چاپ برداشت کر جاتے ہیں، اور ان کے زیر نظر صرف باہمی امن و سلامتی ہی ہوتی ہے، ذاتی تکالیف کو وہ فراغ دلی سے بھلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیزی سے بولی۔ کومل ہونٹ بھینچ کر باہر آ گئی۔ گھر کی خواتین ہال کے کمرے میں جمع تھیں۔ بڑی اماں، آپا بیگم اور عذرا اسے اکیلا آتے دیکھ کر پریشان سی ہو گئیں۔ بہو رانی نہیں آئی؟ آپا بیگم کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں۔ لہجہ تلخ تھا۔ وہ یوں بھی مہرینہ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس سے متنفر ہو چکی تھیں۔ وہ اصل میں… کومل کو بڑی اماں کے سامنے مہرینہ کے الفاظ دہرانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ کچھ مصروف ہے اسی لیے… مصروف؟ آپا بیگم کو متنگے لگ گئے۔ کون سی ایسی شاہانہ مصروفیت ہے جس نے بنو رانی کو بزرگوں سے سلام دعا کی روایت بھی بھلا دی؟ میں دیکھتی ہوں۔ عذرا بیگم گھبرا کر اٹھیں۔ آخر ان کی سگی بہو تھی۔
بڑی اماں کا عتاب ان کی طرف بھی نازل ہو سکتا تھا۔ رہنے دو چھوٹی بہو، بڑی اماں کی پرجلال آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ کوئی اسے بلانے نہیں جائے گا، وہ خود آئے گی اپنے قدموں پر چل کے۔ نسرین! بڑی اماں کی آواز سنتے ہی کونے میں دبکی مینٹل پیس کی صفائی کرتی نسرین دوڑ کر پاس آئی تھی۔ جی مالکن، جا اور مہرینہ بی بی سے کہہ کہ ہم نے تمہیں اس کو یہاں تک لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جس حال میں بھی ہو ہم تک پہنچ جائے۔ ان کی پاٹدار آواز بھری نسرین فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ ہال میں ایک گمبھیر سناٹا طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہرینہ پیر پٹکتی اندر آئی اور بغیر سلام دعا کے ان کے سامنے تن کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے چھوکری تم نے؟ میں نے سنا ہے آتے ہی منمانی شروع کر دی ہے۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں سکھایا؟ کوئی ادب اور تمیز نہیں سکھائی؟ بڑی اماں اس کے خود سر انداز پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ میں نے چھوٹے بڑے کا لحاظ اور ادب تمیز اپنی ماں سے نہیں، اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے۔ وہ دیدہ دلیری سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ بڑی اماں کا اشتعال عروج پر پہنچ گیا۔ تمہارے باپ دادا نے تمہیں یہی تربیت دی ہے کیا؟ وہ طنزیہ بولی۔ ہاں، اس کا اطمینان قابل دید تھا، اور میں یہی تربیت انہیں عملی مظاہرے کی شکل میں واپس لوٹا رہی ہوں۔ مہرینہ کا لب و لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہارا میاں یونیورسٹی کے امتحان کے لیے مہینے بھر کے لیے لندن گیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے تم نے یہ چاند چڑھائے ہیں؟ اس درجہ نافرمان اور بدزبان لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جب تمہیں تمہاری بڑی ساس آپا بیگم نے وقت بے وقت باہر نکلنے سے منع کیا تو تم اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں کسی کی پابند نہیں ہوں۔ وہ دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے اپنے اس بے ضرر شغل سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بڑی اماں آگ ببولا ہو گئیں۔ میں آج کل ڈرائیونگ سیکھ رہی ہوں اپنے میاں کی گفٹ کی گئی مارگلا پر۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ کیا ضرورت ہے ڈرائیونگ سیکھنے کی؟ ڈرائیوروں کی فوج کس لیے ہے؟ آپا بیگم بھی چہ بجے ہو کر بولی۔ میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے کالج جایا کروں گی۔ میں نے سعود سے پوچھ لیا تھا۔ سعود کا حوالہ اتنا مضبوط تھا کہ آپا بیگم سوائے دل ملانے کے اور کچھ نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے مہرینہ کو سدھارنے کے لیے بڑی اماں کو ملک وال سے آنے کی زحمت دی تھی۔ مہرینہ نے اب پوری طرح پر پرزے نکال لیے تھے۔ سعود کا ساتھ شادی کے 15-20 دن تک ہی رہا تھا، پھر اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے فائنل پیپرز کے لیے لندن روانہ ہونا پڑا تھا۔ جو دن ساتھ گزرے وہ دوری، تلخی اور اجتناب سے لبریز تھے۔ مہرینہ نے اس بری طرح اس کی پیش قدمی پر مزاحمت کی تھی کہ سعود کے لیے مزید اپنی انا کو ٹھیس پہنچانا ممکن نہ رہا، سو اس نے اسے توقع ختم کر لی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مہرینہ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ساتھ گزارے گئے لمحوں میں سے کسی وقت کچھ مہربان اور نرم پڑھ کر اپنے مطالبات منظور کروا لیے تھے۔ سعود کو اس کی خوشی عزیز تھی، اسے روپے پیسے سے کیا غرض تھی، سو مہرینہ کی فرمائش پر اس نے وہ 2 پلاٹ جو اس کے والد نے بیٹے کے نام سے خرید کر گفٹ کیے تھے مہرینہ کے نام کر دیے تھے۔ سعود لندن روانہ ہوا تو مہرینہ کو کھل کھیلنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ سعود کی موجودگی اور 24 گھنٹے سر پر سوار رہنے کی مجبوری سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ سعود کا سامنا اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہوں۔ وہ گویا تو اسے بیڈ روم میں احساس تنہائی کو آزادی سے انجوائے کرنے کا ذریعہ مل گیا تھا۔ اب وہ بے فکر ہو کر اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ اور سو سکتی تھی، منصوبے بنا سکتی تھی، ان پر عمل درآمد کے لیے تراکیب لڑا سکتی تھی۔ اس نے یاسمین بیگم کی ہدایت کے عین مطابق کچن اور دیگر گھریلو امور میں الجھنے کی چندہ زحمت نہیں کی تھی۔ جب 1.5 ماہ گزر گیا اور شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو آپا بیگم نے دبے لہجے میں اسے ان کاموں میں دلچسپی لینے کا اشارہ دیا تھا۔ چھوٹی بہو، تم رات کے کھانے کے لیے خان سامہ اور نسرین کو اپنی مرضی اور سب کی پسند کو مد نظر رکھ کر مینیو بنا کر دو۔ نوکروں سے کام لینا بھی ایک درد سری ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک کام ہی ہے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ درد سری میں اپنے ذمہ لے لوں؟ وہ دو ٹوک ہو کر بولی۔ یوں بھی مجھے گھر کے کاموں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے صفا انکار پر آپا بیگم اس کی صورت دیکھتی رہ گئیں۔ یہی نہیں، مہرینہ نے بعد میں ثابت کر کے دکھایا
کہ اسے گھریلو معاملات سے قطعی سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگی۔ کالج سے واپس آتی تو ڈرائیور کو ساتھ لے کر ڈرائیونگ سیکھنے چل دیتی۔ رات کو کھانے کے ٹائم گھر پہنچتی تو بے نیازی سے کھانا اپنے کمرے میں منگوا کر کھانے کے بعد وہ بیڈ روم میں رکھے کمپیوٹر، ٹی وی، VCR یا ٹیلی فون سے دل بہلانے لگتی۔ گھر والوں سے اس کی نہ بنی تھی اور نہ بنا کے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس ملک ہاؤس کا حصہ ہی نہ ہو۔ الگ تھلگ اپنی تفریح اور تسکین میں لگی رہتی اور رات کو فرصت سے اپنے سارے دن کی کارگزاری یاسمین بیگم کی گوش گزار کرتی۔ وہ انہیں ہر رات باقاعدگی سے فون کرتی تھی اور اس کو شاباشی دینے کے ساتھ ساتھ نت نئے گر بھی بتاتی۔ وہ ان کی ہدایات کے مطابق عمل پیرا تھی۔ میں یہاں آئی نہیں، لائی گئی ہوں، لہٰذا وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ جس کو اعتراض ہے وہ سعود سے بات کرے۔ تمہیں یہ زبان درازی مہنگی پڑے گی چھوکری۔ بڑی اماں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی، آپ مجھے واپس گھر بھجوا دیں، میں تو پہلے بھی شوق سے نہیں آئی، دھمکی اور ڈراوے دے کر اٹھوائی گئی ہوں اپنی ماں کے گھر سے۔ اس کے ہونٹوں پر محفوظ مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ وہ ان کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیند جس کے کورٹ میں ہو اسی کو لائے عمل ترتیب دینا چاہیے۔ وہی فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کھیل کو آگے بڑھانا ہے۔ آج یہ میرے آگے مجبور ہیں، میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں ان کی مجبوری کا؟ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ تم جیسی لڑکی کو ہم خادمہ کے طور پر بھی منتخب نہیں کرتے، مگر مجبوری یہ ہے کہ تم ہمارے بیٹے کی پسند ہو۔ تمہیں ملک فیملی کا بہو کا اعزاز دینا ہماری مجبوری ٹھہری۔ بڑی اماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سن لو پروین، آج کے بعد ملک فیملی میں کوئی بہو باہر سے نہیں لائی جائے گی اور شادی کے لیے انتخاب کا حق صرف بزرگوں کے پاس ہوگا۔ سعود کے لیے پہلی اور آخری دفعہ خاندان کی ریت توڑی گئی تھی۔ کوئی ملک خاندان سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے، ہم اس کی خاطر اپنی روایات نہیں بدلیں گے۔ بچوں کی شادی ہم طے کریں گے اپنی مرضی اور پسند سے۔ یہ بات ملک ہاؤس کے ایک ایک فرد کو اچھی طرح سے بتا دی جائے، کہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بے خبر تھے۔ بڑی اماں کے دو ٹوک اور حتمی انداز کے آگے باقی سب کے ساتھ ساتھ میرینا بھی لبستہ رہ گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود مزید کچھ نہ بول سکی۔ تم جا سکتی ہو، ان کے رکھائی سے کہنے پر وہ برے برے منہ بنا کر باہر چلی گئی۔